اپنے آپ کو بچانے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انفلیشن اپنے ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کر رہی ہے. میاں صاحب مجھے اب تھوڑا سا انٹرپٹ کرنے دینا, تھوڑا سا بات کرنے دیں, مختصراً ہم آگے لے کے اس کو چلیں گے, کیونکہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ہم مقبول فیصلے کر لیتے. آپ لوگوں نے ایک جانب جو ہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کی, پھر اس کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. عام آدمی کیسے مینج کرے گا؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مقبول فیصلہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد باقی جس طریقے سے چیزیں مینج کرنے چاہیے تھیں اس طریقے سے مینج نہیں ہوئی. آج مقبول ہو یا غیر مقبول ہو, انفلیشن ریکارڈ سطح پر ہے. بجلی کے بل جو ہیں لوگوں کے لیے مینج کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس وقت انڈوں کے ریٹس پہ بات کی جاتی تھی, آج 320 روپے درجن انڈے مل رہے ہیں. باقی گوشت کی قیمتیں کیا ہیں, پیٹرول کی قیمت کیا ہے, ڈالر کہاں پر جا پہنچا ہے, تو کس کو اس کا ذمہ دار قرار دیں ہم لوگ؟ آپ اجازت دیں گے؟ آپ جی میاں صاحب اجازت ہے مجھے بات کرنے؟ اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہم بھی عرض کیا کرتے تھے 15-16 ماہ پہلے آپ کی آواز میں آواز ملا کے. یہ بات درست ہے؟ تو جب 35 روپے کلو آٹا تھا اور 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 150 روپے کلو گھی تھا, ڈالر 100 روپے پہ تھا, تو مجھے کیوں نکالا 2017 میں؟ پاکستان تو چل رہا تھا نا, پاکستان ترقی کر رہا تھا, تو قرضے بھی کم تھے. تو پھر اس وقت جب مجھے نکالا گیا تو اس وقت آپ کو بھی میرے ساتھ آواز بلند کی جانی چاہیے تھی, آپ کو کرنا چاہیے تھی کہ ریاست کو آپ نواز شریف دشمنی میں کیوں پھنسا رہے ہیں. اور آج بھی جو میں اعتراف کر رہا ہوں کہ 15-16 ماہ میں کاوش کے باوجود ہم 2017 کا پاکستان نہیں بنا سکے, تو نہیں بنا سکے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد گرفتاریاں وغیرہ جو ہو رہی ہیں, شاہ محمود صاحب کو بھی ابھی دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ جلا وطنی پہ ہیں خود ساختہ, ان کی واپسی کب ممکن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے تو شاید وہ اس طرح سے وہ پر ہو سکے کہ اگر میاں صاحب آ کے کیمپیننگ کریں, کب ان کی واپسی متوقع ہے؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ مجھے اپنے سیاسی نقصان سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ جو ریاست کا نقصان ہوا ہے نا اس کی ہے, جس کا مداوع ممکن نظر نہیں آتا. میرا مداوع ہو جائے گا, میری سیاست جو کا نقصان ہوا ہے, جب حقائق قوم کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو یہ بڑی غیور اور غیرت مند قوم ہے, اور بڑا اس کا حافظہ ٹھیک ہے کہ جب اس کو حقیقت بتائی جائے تو یہ ساتھ دیتی ہے. مگر جو ریاست کو نقصان ہوا ہے اس کا ممکن مداوع نہیں ہے. اب اس کو آگے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آگے چلنے کا ایک طریقہ آج بھی ہے جو ہم 25 سال سے کہتے آئے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان کو چلنے دو. جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو PTI کا چیئرمین ہے وہ گرفتار ہے, آج ایکٹنگ چیئرمین گرفتار ہو گیا, گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آئین قانون سے ہٹ کے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ حل نہیں ہے پاکستان کو چلانے کا. حل اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ اداروں میں بیٹھے حاضر سروس لوگ ہیں, کچھ لوگ یا ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے فیصلوں نے جس ریاست کو نقصان پہنچایا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے, اس پہ مٹی نہ ڈالی جائے, اور جن محسنوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے سزا دی ہے اس کو بھی قطار میں کھڑا کر کے اپیل ان سے دائر نہ کروائیں. اگر آپ ان کو بے گناہ سمجھتے ہیں, جو کہ 2017 سے کردار 5-6 جو تھے انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے, اقرار کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے دباؤ میں لا کر فیصلے کروائے. کوئی کہتا ہے میں نے دباؤ میں آ کے فیصلہ سنایا, اور کوئی بینیفیشری جو ہے اس وقت کا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کریکٹر جو کو ان کرداروں کو قوم کے سامنے بھی کھڑا کیا جائے, اور جس کو سیسیلین مافیا یہ تو ہو گیا. کہا جاتا ہے. بتا دینا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کا خود ایک سیکنڈ میں صاحب 1 منٹ کر کے وقت سارا نکل جائے گا پلیز. نہیں پلیز, میں یہ کہوں گا کہ اس کا مداوع یہ نہیں میرے بھائی کہ آپ جس طرح گنہگار لوگ آ کے اپیل کرتے ہیں
اس کو بھی بار بار آپ بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دیتے ہیں اور پھر کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں. نہیں، آج اقرار کریں تاکہ آئندہ بھی پاکستان کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، نہ کہ لوگ سمجھیں کہ جو قربانی دیتا ہے کسی کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے اور کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. اس سے لوگ باہر آئیں، قومی جذبہ پیدا ہو، نیشنل اپروچ ہو لوگوں کے لیے. اب تو وہ ترمیم ہو گئی نا، اب تو وہ ترمیم ہو گئی. تو اب مجھے یہ بتا دیں ذرا کہ اب میاں صاحب کی پیدا ہوگا اور میں اور آپ بھی ہوں گے اس میں شامل، تاکہ یہ جو تحریک ہے اس کو لے کے میاں صاحب آگے چل سکیں نا، وہ صحیح طریقے سے آواز بھی بن سکیں گے، آواز اٹھا بھی سکیں گے. تو کچھ آپ کو علم ہے کہ کب آ رہے ہیں پاکستان واپس؟ میں عرض کر دوں، میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس چیز کا ادراک اداروں میں بیٹھے وہ کچھ لوگ جو ہمیشہ نواز شریف حکومت میں آتے تھے اور وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے. ہمیشہ جب نواز شریف ترقی کا سفر شروع کرتے تھے تو راستے میں برودی سرنگیں بچھاتے تھے. انہوں نے بھی اقرار کر لیا ہے اداروں میں بیٹھے اس سوچ کے عمل لوگوں نے کہ اگر نواز شریف کو قوم دوبارہ منتخب کرتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. نواز شریف ہی امید ہے فیوچر کی پاکستان کے لیے کہ یہ نواز شریف جو ہے قوم کے دکھوں کا مداوع بھی کر سکتا ہے. میرا سوال بیسک یہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ادراک ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو اب کیا رکاوٹ ہے میاں صاحب کے آنے میں؟ کب آ رہے ہیں پاکستان واپس؟ بیسک سا سمپل سا سوال ہے. رکاوٹ کوئی ستمبر کا مہینہ کو پہلے 1-2 ہفتے ہیں جو شاید انشاءاللہ تعالی قوم کی بہتری اور فیوچر ریاست کے لیے بہتر ہوں. مگر دکھ یہ ہے کہ کسی شخص کے گرد ادارے یا ادارے کے قوانین نہیں گھومنے چاہیے. شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں مگر ادارے وہیں کھڑے رہتے ہیں. آئین قانون وہیں کھڑا رہتا ہے. اس کے مطابق اگر فیصلے کیے جائیں تو کسی کے جانے آنے کا کوئی انتظار نہ کرے. تو یعنی کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک یا ستمبر کے آخر تک توقع کی جا سکتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ نواز شریف خود آپ کو اعلان کر کے کہہ دیں گے کہ میں زیادہ دیر تک نواز شریف جو ہے وہ ان حالات میں پاکستان سے دور نہیں رہ سکتا.